جب جگر سکڑتا ہے تو اس سے جو ہے بہت سی جو نالیاں خون کی نکل رہی ہوتی ہیں ان میں پریشر بڑھ جاتا ہے. اس پریشر بڑھنے سے بہت سی علامات جسے ہم کہتے ہیں پورٹل ہائپر ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, اور پورٹل ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بہت سی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جس کا ہیپاٹائٹس بی ہے یا سی ہے تو اس کا علاج کرنا ہے, اگر فیٹی لیور ہے تو اس کا علاج کرنا ہے, اگر الکوہل ہے تو اس کو کہنا ہے کہ الکوہل کو چھوڑ دے, اگر اس کی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں تو آٹو امیون ڈیزیزز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے. اور السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر خواجہ توصیف اظہر ہے اور میں ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ اور گیسٹرونٹرولوجسٹ نیازی وی آئی پی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. آج کا ٹاپک جس پر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جگر کے سکڑنے کی وجوہات اور ان کی علامات اور ان کا علاج. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جگر کا سکڑنا اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. جگر کے سکڑنے کی وجوہات جو ہے اس میں ایک پہلی چیز انفیکشن, جس میں وائرل انفیکشن جیسے ہیپاٹائٹس بی, سی اور مختلف سائٹومیگیلو وائرس اور مختلف ادر وائرسز جو ہیں کا انفیکشن ہے, جس کے بعد جو ہے وہ جگر کا سکڑنا جو ہے وہ کامن ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو دوسری بہت سی اس کی وجوہات ہیں جس میں الکوہل یا شراب کا پینا, اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سی آٹو امیون ڈیزیزز جیسے کہ آٹو امیون ہیپاٹائٹس ہو گیا, پرائمری بلری سیروسز ہو گیا یا پرائمری سکلروزنگ کولنجائٹس, اور ان سب چیزوں میں آہستہ آہستہ جگر جو ہے وہ سکڑتا چلا جاتا ہے. اور سب سے بڑی وجوہات وہ ہے فیٹی لیور یا جگر کی چربی, اس میں بھی آہستہ آہستہ جگر جو ہے وہ سکڑنے کی طرف چلا جاتا ہے. اور اس طرح یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جگر سکڑ جاتا ہے. اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جب جگر سکڑتا ہے تو اس سے جو ہے بہت سی جو نالیاں خون کی نکل رہی ہوتی ہیں ان میں پریشر بڑھ جاتا ہے. اس پریشر بڑھنے سے بہت سی علامات جسے ہم کہتے ہیں پورٹل ہائپر ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, اور پورٹل ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بہت سی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں جو ہے خوراک کی نالی میں خون کی نالیاں کی سوزش ہو جاتی ہے یا وہ پھول جاتی ہیں جسے ہم ویریسز کہتے ہیں, اور پھولنے کے بعد وہ پھٹ جاتی ہیں, اور پھٹنے کے بعد اس میں خون کی الٹیاں آنے کے چانسز ہوتے ہیں. دوسری چیز اس میں جو ہے پورٹل ہائپر ٹینشن کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے, اور تلی بڑھنے لگ جاتی ہے, تلی کا سائز بڑھنے لگ جاتا ہے اور جگر کا سائز سکڑنے لگ جاتا ہے. اور یہ علامات جو ہیں پورٹل ہائپر ٹینشن. اور تیسری اس میں اور چیز جو ہے پیشاب کی بڑے پیشاب یا پخانے والی جگہ پہ بھی نالیاں سوجنے لگ جاتی ہیں جسے ہم ہیمورائڈل ویریسز کہتے ہیں, اور اس ویریسز کی وجہ سے بڑے پیشاب میں بھی بلیڈنگ اور خون کا آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری علامات سے ریلیٹڈ ہیں وہ جگر کی اپنی جو ابیلٹی ہے, جو سینتھسس کی, جیسے کہ وہ بہت سی پروٹینز جگر بناتا ہے, اور وہ پروٹین جب جگر سکڑ جاتا ہے تو وہ پروٹین بننا چھوٹ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے خون پتلا ہو جاتا ہے, اور اس طرح بلیڈنگ کے چانسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جیسے کہیں پہ بھی کوئی کٹ لگا, کہیں پہ بھی کوئی چوٹ لگی تو وہ بلڈ رکتا نہیں ہے کیونکہ خون پتلا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ خون کے اندر جو ہے جگر کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے کہ جی وہ ہمارے اندر جو ہے وہ پلاہٹ جو بلی روبن ہے اس کو کم رکھتا ہے, جس کی وجہ سے جگر اگر خراب ہو جائے تو جگر کی سوزش کی وجہ سے پیلا رنگ انسان کا ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے, جسے ہم جانڈس یا جو ہے یرکان کہتے ہیں کہ یرکان اس کو ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ جگر کا کام ہے بہت سے گندے مواد اور فاضل جو مواد ہیں ان سے خون کو صاف کرنا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ امونیا یا جو نائٹروجنس پروڈکٹس ہیں وہ صاف نہیں ہوتے اور وہ برین میں یا دماغ میں چلے جاتے ہیں, جس کو ہم انکیفلوپیتھی کہتے ہیں, یا دماغ میں جانے کی وجہ سے جو کوما یا کومے والی کنڈیشن ہو جاتی ہے, جس میں بندہ بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, یا اس کو نیند نہیں آتی, یا پھر اس کے علاوہ وہ کوما میں یا بیہوش ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ جو علامات اس میں ظاہر ہو سکتی ہیں جگر سکڑنے کی وجہ سے, اس میں مردوں میں جو بریسٹ ہوتے ہیں یا جو پستان ہیں وہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کی طرح کے بڑے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ مردوں کی جو اپنی جینیٹل آرگنز ہیں جیسے کہ جو ٹیسٹیز ہیں یا جنہیں گولیاں کہتے ہیں وہ چھوٹی ہونے لگیں یا پھر سکڑنے لگ جاتی ہیں, اور اس میں مردانہ کمزوری اور اس طرح کی علامات ظاہر ہونا
شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جلد کے اوپر بہت سی جو ہے نشانات بننا شروع کر، جس میں جلد کے اوپر بڑی ویسلز کی وجہ سے بہت سے نشانات، لال لال رنگ کے نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم اسپائڈر نیوائے کہتے ہیں. اور یہ اسکن کے اوپر علامات بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور پیٹ کے اوپر بہت سی جو نالیاں ہوتی ہیں خون کی، وہ سوجنے لگ جاتی ہیں، اور اس طرح کر کے بہت سے اس میں علامات جو ہیں وہ یہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب آتے ہیں ہم کہ جگر کے سکڑنے کی وجہ سے جو علامات ظاہر ہوئی، ان کا علاج. سب سے پہلے تو علاج کرنا ہے کہ جگر کے سکڑنے کی جو وجہ ہے اس کا علاج کرنا ہے. جیسے میں نے وجوہات بتائی کہ اگر ہیپیٹائٹس بی ہے یا سی ہے تو اس کا علاج کرنا ہے، اگر فیٹی لیور ہے تو اس کا علاج کرنا ہے، اگر الکوہول ہے تو اس کو کہنا ہے کہ الکوہول کو چھوڑ دے، اگر اس کی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں تو آٹو امیون ڈیزیزز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور ان کا علاج کرنا ہے. دوسرا علاج ہے کہ جو اس کی وجہ سے وجوہات کی وجہ سے سکڑنے کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا، جیسے کہ اگر تو جو ہے وہ خون کی الٹیاں شروع ہوتی ہیں تو اس میں ہم پھر کیمرہ ڈال کے، اینڈوسکوپی جسے ہم کہتے ہیں کر کے، جو خون کی نالیاں جو بلیڈ کر رہی ہوتی ہیں اس میں ہم کچھ بینڈز لگا سکتے ہیں، اور اس طرح اس کو بینڈ لگا کے ان کی خون کی بلیڈنگ کو روک سکتے ہیں. اور اس کے بعد فردر بلیڈنگ روکنے کے لیے ہم بہت سی میڈیسن، بیٹا بلاکرز وغیرہ شروع کر سکتے ہیں. پیٹ میں پانی کے لیے بھی اس طرح میڈیسنز بھی اویلیبل ہیں، ٹیکے بھی اویلیبل ہیں، اور اس کے علاوہ پیٹ میں سوئی ڈال کر پیٹ کا پانی کو بھی نکالا جا سکتا ہے تاکہ پیشنٹ کو جو ہے وہ پیٹ کے پانی سے ریلیف ملے. اور اسی طرح جو مختلف کمپلیکیشنز پیدا ہو، جس میں اگر پیشنٹ کی خون پتلا ہو جاتا ہے تو خون گاڑھا کرنے کے لیے وائٹامن کے کا استعمال کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ وائٹامن کے سے خون کو دوبارہ گاڑھا کیا جائے، یا پھر سفید خون جسے ہم FFPs کہتے ہیں وہ ایمرجنسی کنڈیشن میں ان پیشنٹس کو لگائے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کمپلیکیشنز کے حساب سے بھی اس کا علاج جو ہے اور اس کی وجہ کی وجہ سے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا ہمارا کہ جگر کے سکڑنے کی وجوہات، اس کی علامات اور اس کا علاج. شکریہ.